جیسے قرآن نے کہا کہ ہم اپنی آیات سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنی آیات ابھی نہیں اور آگے تمہیں تمہارے اپنے اندر دکھاتے چلے جائیں گے، دور افق میں ان کائنات کی وسعتوں کے اندر، یونیورس کے ایکسپانسز کے اندر تمہیں اپنی آیات ہم دکھاتے چلے جائیں گے، جو پہلے نہیں نظر آتی تھی اب نہیں نظر آتی، بہت سی جو آ چکی ہیں آئندہ نظر آئیں گی ہماری آیات جو یہاں ہیں۔ یہ خوبی صرف عربی زبان کے اندر تھی کہ اس کو کم الفاظ میں ایسے سمیٹا جا سکے کہ ہر دور کے لیے اس کے معنی جو ہیں وہ اس کے نئے اس دور کے اعتبار سے اسی میں سے برآمد ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ ہے عربی زبان کا اعجاز، یہی تو اس کا کارنامہ ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے آج سے، 12ویں سورت۔ الف لام را لفظی ترجمہ ہے وہ کتاب مبین، واضح روشن کتاب کی آیات ہیں، اور بامحاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ۔ عربی میں تل کا معنی وہ، اور حاضی مؤنث آیت، تو حاضی کا معنی یہ، ترجمہ سب جگہ یہی کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب واضح روشن دلیلوں پر آدھارت، ترک پر آدھارت کتاب کی آیات ہیں۔ یہ فرق تو آپ جانتے ہیں اور بہت آ چکا ہے کہ تل کا کیوں لایا گیا ہے، وہ دور کا اشارہ ہوتا ہے، بات ہو رہی اس کی، یہ کتاب اصل میں یہ مقطعات کو جو نہیں جانتے اور جنہوں نے وہ تفصیلات نہیں پڑھی یا نہیں سنی ہیں، جو حروف مقطعات کے بارے میں نے بتائی ہیں، ان کو تو اس وقت نہیں بتایا جا سکتا، لیکن بہت سی گزر چکی جس میں حروف مقطعات تھے، بہت سی صورتیں الف لام میم سے شروع کر کے، تو ان کو تو میرا مشورہ ہے کہ وہ درس موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، الف لام میم کا درس سن لیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک بھی دور کا اشارہ ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب کوئی دور کی کتاب، اور ہوتا حاضل کتاب، یہ کتاب۔ تو اب یہ تو بہت سے مقطعات آ چکے اور میں وہاں پر سمجھا چکا کہ اصل الکتاب تو کوئی اور ہی ہے، جو پوری کائنات کا بیج ہے، پوری کائنات کا ریکارڈ ہے، جہاں سب کچھ مکمل ایک ریکارڈ، جہاں سے یہ الگ الگ تمام رسولوں کو کتابیں، اس کے کچھ حصے، کچھ پارٹس ضرورت کے مطابق ایشو ہوتی رہیں، اور اسی کا ایک حصہ قرآن بھی ہے۔ تو وہ اصل معنی، اس لیے وہ الفاظ یہ ہیں کہ اصل معنی تو پھر اس کے بہت ڈیپ میں مقطعات پر جاتے ہیں، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، اور وہ جو عام لوگوں کے لیے ہیں اسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کوئی چیز روشن ہوتی ہے تو پھر وہ چاروں طرف ہر چیز کو دکھاتی ہے اور کلیئر دکھاتی ہے۔ لائٹ بہت ڈم ہو، اندھیرا ہو تو چیزیں یا نظر نہیں آتی، یا کچھ شیپ ان کی ڈیفرنٹ بھی نظر آ سکتی ہے، شیپ ہیں، کلرز ہیں۔ روشنی ہو تو ہر چیز بہت کلیئر ہوتی ہے۔ خود ہی اس کے ہی احکامات کلیئر بہت روشن نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس سے باقی چیزیں بھی روشن نظر آنے لگتی ہیں اور واضح ہونے لگتی ہیں۔ مبین روشن کو کہتے ہیں، مبین اسے کہتے ہیں کہ جو بہت واضح ہو، کلیئر ہو، واضح اور کلیئر ریشنلی، دلیلوں کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، ترک کے آدھار پر۔
یہ سب چیزیں اس مبین لفظ میں آتی ہیں. یہ ایسی کتاب ہے، یہ اس کی آیات ہے. اب یہ پہلی آیت تھی. ہر صورت کے آخر میں اور شروع میں بتاتا رہا ہوں پچھلے سے لنک. پورا قرآن ایک مسلسل کلام ہے، اور یہ تصور غلط ہے کہ پورے کلام تو بہت دور کی بات. یہاں تو عام تصور یہ ہے کہ کہیں کچھ اور کہا جا رہا ہے، اس میں بیچ میں کچھ اور شروع ہو جاتا ہے، پھر کہیں اور کچھ شروع ہو جاتا ہے. جو درس آپ اٹینڈ کر رہے ہیں اس میں شروع سے آخر تک کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ پیچھے سے کوئی تعلق یا رابطہ نہیں ہو. ابھی تک شروع سے لے کے یہاں تک نہیں ہوا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک سورت شروع ہونے کے بعد دوسری سورت بھی ایسی ہے کہ وہ موضوع الگ ہے. دوسری سورت کا اوور آل کل ملا کر موضوع سبجیکٹ الگ ہے، لیکن وہ پچھلے سے ایک تعلق ہے کہ لگاتار وہ ان دونوں چیپٹرز میں بھی آپس میں، دونوں جیسے ہم ادھیائے کہہ لیں، دونوں صورتوں میں بھی آپس میں ایک ربط ہے، ایک سلسلہ، ایک تعلق ہے. یہ پہلی آیت تھی. اب اس کی آخری آیت دیکھیں پہلے، جو صورت گزری ابھی، سورہ ہود کی. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، وہ بھی اس پر بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہ بھی اللہ ہی کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اور ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اسی کے قانون کے مطابق چلتا ہے، اسی کے قانون پر پیش کیا جاتا ہے. فَاعْبُدْهُ. تو بندگی صرف اس کی ہوگی. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اور اسی پر توکل کیا جائے گا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. تو یہ جو کہا کہ سب کچھ اس کا، سارے امور اسی کے قوانین کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اسی کی بندگی کرنا، تو بندگی کے کچھ کوئی مینول ہوگا نا. کیسے معلوم کہ اس کی بندگی کیسے ہو؟ اس کی بندگی کیسے ہو وہ مینول کیا ہے وہ بتایا ہوگا جس نے یہ کہا کہ صرف اسی کی بندگی اور اسی کے قوانین ہیں جن کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، وہ اس کتاب میں ہے. تلک آیات الکتاب المبین. یہ تو ہے آخری آیت سے ادھر لاسٹ اور یہاں پہ پہلی. تو یہ ایک مسلسل ایک کلام چلا آ رہا ہے جس میں ایسا نہیں کہ بالکل ایک ایسی چیز شروع ہو گئی جس کا پیچھے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دو نئی صورتوں کے بیچ میں بھی تعلق ہے. یہ تو تھا آخری اور پہلی آیت. ابھی دیکھیے اور آگے، ابھی چلیں گے ہم آگے، لیکن آیت نمبر 2 فی الحال. انا انزلناہ. ابھی یہ تو اسی کی تشریح ہے کہ یہ واضح کتاب، دلیلوں پر آدھارت. انا انزل، روشن، کلیئر کٹ. انا انزلناہ قرآن عربیا. ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، عربی قرآن بنا کر نازل کیا. لعلکم تعقلون. عربی میں کیوں؟ تاکہ دو معنی ہیں اس کے، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے. یہ دونوں معنی ہیں. یہ جو آخری کلام آیا جس کی جیورسڈکشن، ویلیڈیٹی تمام زمانوں تک ہے، قیامت تک کے لیے ہے. پچھلے کلام ایسے نہیں ہوتے تھے. تو پھر وہ واضح تو ہونا چاہیے، لیکن دور بدلتے چلے جائیں گے، مسائل بدلتے چلے جائیں گے، نئے ایشوز آتے چلے جائیں گے، اور پھر یہی قرآن انہیں گائیڈ کرتا چلا جائے تو انہی آیات میں سے معنی طرح طرح کے برآمد ہوتے چلے جائیں گے. الفاظ محدود ہوں گے اور معنی جو ہے وہ ایک سمندر ہوگا جو آگے کھلتا چلا جائے گا کہ اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. جیسے قرآن نے کہا کہ ہم اپنی آیات سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنی آیات ابھی نہیں اور آگے تمہیں تمہارے اپنے اندر دکھاتے چلے جائیں گے. دور افق میں ان کائنات کی وسعتوں کے اندر، یونیورس کے ایکسپانسز کے اندر تمہیں اپنی آیات ہم دکھاتے چلے جائیں گے.
جو پہلے نہیں نظر آتی تھی اب نہیں نظر آتی، بہت سی جو آ چکی ہیں آئندہ نظر آئیں گی ہماری آیات جو یہاں ہیں۔ یہ خوبی صرف عربی زبان کے اندر تھی کہ اس کو کم الفاظ میں ایسے سمیٹا جا سکے کہ ہر دور کے لیے اس کے معنی جو ہیں وہ اس کے نئے اس دور کے اعتبار سے اسی میں سے برآمد ہوتے چلے جائیں۔ یہ بعض جگہ یہ ابھی جو یہاں سے نکل گئے نا، ان میں سے زیادہ تر تو کچھ بھی نہیں جانتے قرآن کے بارے میں، جو ایکس مسلم راج کہلاتے ہیں، اور کافی ان کو بیچ میں یہاں کے میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کیا تھا کہ ان کو لے کر آیا جائے۔ وہ ایکس ہندو کوئی نہیں لائیں گے، ایکس مسلم لائیں گے، میڈیا جتنے تھے۔ تو کبھی ایکس ہندو بھی لائے ہوتے اور ان کی بات کرائی ہوتی، ان سے سوال جواب بھی ہوتے۔ بہرحال یہ اس میں سے زیادہ تر تو کچھ علم نہیں رکھتے، اور بہت چند ایک ایسے ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا ہے، تو بڑے اوچھے بہت ہی بے تکے اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ ان کے جو جوابات لوگ نہیں دے پاتے وہ لوگ ہیں کہ جن کا خود اپنی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں، کبھی نہیں دے پائیں گے جب تک قرآن کو سپریم نہیں رکھیں گے سب سے اوپر۔ یہ سارے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ان جگہوں سے، ان چیزوں سے جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، اور اسے وہ اپنا دین سمجھتے ہیں۔ خود اپنا دین سمجھتے ہیں تو جواب نہیں دے پاتے، جب غلط چیزوں کو اپنا دین سمجھیں گے تو۔ بہرحال تو وہ ان میں سے ایک ہی آتا ہے، ارے صاحب وہ مانے تو دیکھیے اتنی آپ اتنی اٹھا لیجئے، اتنے قرآن، اتنی تفسیریں، اور اتنے آپ پرانے سارے اٹھا لیجئے ترجمے، سب میں تو یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، اب یہ کچھ اور بتا رہے ہیں اس کے۔ تو یہ ہے عربی زبان کا اعجاز، یہی تو اس کا کارنامہ ہے کہ نہیں ہم تو وہی لیں گے جو پہلے لکھے تھے، جو قرآن نے کہا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور پھر اسے ہم وسعت دیتے پھیلاتے چلے جائیں گے زمین کو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے دست قدرت سے، اپنے قدرت سے یہ بنایا آسمان دنیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اب بات یہ ہے کہ اب آج کے لیے اس کے معنی جب ہم کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو تھے نہیں پہلے کبھی، تم تو یہ بتاؤ عربی زبان میں یہ معنی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ ہے عربی زبان کی وسعت کہ ہم اس کو پھیلاتے ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے۔ اب جتنے معنی مختلف اسی کلام میں سے، انہی الفاظ میں سے آئندہ آنے والی کائنات کی جو آیات کھلتی چلی جائیں گی، وہ معنی انہی الفاظ میں سے نکلتے چلے جائیں گے جن پر پہلے غور نہیں کیا تھا یا نہیں سوچا تھا جن کے بارے میں۔ شاید تم عقل سے کام لو، پھر عقل کے استعمال کی ضرورت ہے بھی اس قرآن کو سمجھنے میں۔ یہ قرآن یہ بات بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں، عقل اگر استعمال نہیں کی تو تم اس کی گہرائیوں کو نہیں پہنچو گے۔ لعلکم، شاید تم عقل سے کام لو اور شاید تمہاری عقلوں میں آ جائے۔ اب دیکھیے پھر یہ تو دو آیات تھی، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، عربی زبان میں نازل اس لیے کیا۔ یہ 11ویں سورت کی اب آخر سے پہلے کی آیت نمبر 120 سورہ ہود کی۔ ابھی تو میں نے خالی ایسے ہی تھا کہ میں سلسلہ کلام بتایا تھا، مضمون وہی تو یہ کہ پہلے ایک بات کہی گئی تھی اس سے ریلیٹڈ ربط کی دوسری بات آخری آیت کے بعد پہلی آیت، مضمون وہی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، سورہ ہود کے آخر کی آیت۔ اور میں نے چھوڑ دی اس کے بعد 2122 چھوڑ دی ہیں، اصل میں اسی کی تفصیل ہے یہ جو آئی ہے، وقت کی وجہ سے چھوڑ دی۔ اور ہم تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں، ٹیل سناتے ہیں، قصے تم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انبیاء جو رسول گزرے ان کی خبروں کے، تاکہ تمہارے دل کو اس سے ثبات تقویت حاصل ہو، ثابت تمہارے قدم جم جائیں کہ حق جو ہے وہ اصل میں وہ بہت وہ کھوئے رہتے ہیں اپنے زوم کے اندر اور اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں، لیکن آخر کوئی جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں آخر میں یہ دیکھو ان کے انجام کیا ہوئے، رہتی دنیا تک کے لیے کامیاب کون ہوئے۔ تو یہ اس لیے سنائے تاکہ تمہیں تقویت ہو، تمہارے ساتھ جو کچھ گزر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ سب سے کہا، یہ پچھلے انبیاء کے قصے سنائے، تمہیں بہت سے سنائے۔ اب دیکھیے وجاءک فی ھذل الحق، اب یہ کلام آ گیا ہے اس کے اندر حق ہے،
व मौइज़तु नसीहत व ज़िक्रा लिलमोमिनीन, याद दहानी ईमान लाने वालों के लिए। अब देखिए इस सूरत की आयत, नानु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, बहुत किस्से सुनाए तुम्हें, बहुत से अंबिया के, बहुत से रसूलों के हालात सुनाए ताकि तुम्हारे दिल को तक़विया। तो अब वो एक और सुनाने जा रहे हैं, और वो इन सबसे तेल या किस्से या बयान के एतबार से उन सबसे सुपीरियर है, अहसनुल क़सस कहा इसे। अब आखिर में वहाँ पे बताया था कि हमने बहुत से रसूलों के तुम्हें वाक़यात सुनाए, ये सूरत शुरू हो रही है कि अब तुम्हें एक वाक़या और सुनाने जा रहे हैं, वो उन सबसे एहसनुल क़सस, उन सारे वाक़यात या क़िस्सों से अगर उसे क़िस्सा कहें तो उनसे ज़्यादा, उनसे एहसन खूबसूरत क़िस्सा है। नानो नक़ुस, यह है रब्त पिछली सूरत और नई सूरत के अंदर। नानु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। तो अब इस कुरान में जो हमने वही तुम्हारी तरफ भेजी है, नादिल की है, उसके ज़रिए अब हम तुम्हें सुना रहे हैं एक एहसनुल क़सस, सारे दास्तानों में सबसे खूबसूरत दास्तान, सबसे बेहतर। इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और इससे पहले तुम्हें नहीं इल्म था, तुम इन चीज़ों से बेखबर थे। ये तफसीलात जो तुम्हें बताने जा रहे हैं, इस किस्से में सबसे बेहतर क्या है? मतलब कुरान खुद कह रहा है पहले हमने जो सुना है वो ये, वो उनसे बेहतर, वो सब क्यों सबसे बेहतर नहीं थे? हर एक चीज़ सबसे बेहतर क्यों नहीं थी? कोई कम अच्छी है, कोई ज़्यादा अच्छी है, वो अपने अपने मकाम पर तज़कीर के लिए थे। कुरान में एक ही नबी ऐसे हैं जिनकी दास्तान पूरी मुकम्मल एक जगह है, दूसरी सूरतों में नहीं है। उनके वाक़यात जगह जगह बिखरे हुए थे, कंटेक्स्ट में आए थे, सियाक़ व सबाक़ में मुख्तलिफ बातें समझाने के लिए। बाज़ जगह एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, बाज़ रिपीट हुए थे। ये पूरी दास्तान एक है, लगातार है, और तकरीबन पूरी ज़िंदगी पर उनकी हावी है। तो कोई दास्तान किस्सा होता है वो तो यूँ समझ लीजिए कि दरमियान के क्लिप्स थे, टुकड़े। ये पूरी जैसे एक कहानी होती है, ये पूरी एक वीडियो में से कुछ क्लिप्स निकाली जाए, ये फुल है, ये दास्तान पूरी है, मुकम्मल है, एक जगह शुरू से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बचपन का कोई जिक्र नहीं, बचपन से इतने बड़े हुए, हाँ ये बताया उन्होंने, समझाया था लोगों को, इतना अरसा गुजारा था और ये समझाया था। उन पर और ज़िंदगी में बचपन से बड़े होने तक क्या क्या गुजरी वो सब कुछ नहीं है। बाज़ अंबिया का शुरू का है, फिर दरमियान का बड़ा हिस्सा गायब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा है, उसके बाद बहुत लंबे ईयर्स गायब है, बरस बड़े हो गए, उसके बाद की कुछ चीज़ें हैं। ये एक मुसलसल दास्तान है उनकी, कहाँ से शुरू हुई, बचपन से किन किन स्टेजेस से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, और कामयाबी की आखिरी मंजिलों तक पहुँचने की पूरी दास्तान। तो इसलिए इसे कहा एहसनुल क़सस, कि वाक़या सुनाने के एतबार से ये एहसन सबसे अच्छा या सबसे खूबसूरत या सबसे हसीन, और तुम्हें इसके बारे तफसीलात पहले नहीं मालूम थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं मालूम थी, अरबों को भी नहीं मालूम थी। आम तौर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान तफसील के साथ में यहूदियों को मालूम थी, उनकी किताबों में मौजूद है, यहूदियों से कहीं राब्ता वाब्ता भी रहता था। जैसे और रसूलों की बात है कि बहुत सी चीज़ें कुरान ने सही करके रखी, कुछ इनएक्यूरेट हैं, कुछ गलत हैं, तो कुरान ने उसको सही करके रखा है, उन गलतियों को हटाकर और उन इनएक्यूरेसीज को हटाकर। अब शुरू हो रही है बात, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही, बात वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, या अबती इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन, ए मेरे बाप, मेरे वालिद, मैंने 11 सैयारे देखे ख्वाब में। मैंने देखा 11 सैयारे
اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا۔ قال یا بنیا، انہوں نے مشورہ دیا والد نے۔ والد کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے چھوٹے جو تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے کے صاحبزادے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے یہ تھے۔ یہ نبوت چلی آ رہی ہے اس نسل کے اندر لگاتار۔ تو انہوں نے یہ حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹے یہ تمہارا جو خواب ہے، لا تقصص علی اخوتک، لا تقصص رویا کا علی اخوتک، اسے تم اپنے بھائیوں کے سامنے مت کہنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ان کے سامنے بیان مت کرنا، وہ تمہارے لیے کچھ چھل فریب کریں گے، کچھ چالیں چلنا شروع کر دیں گے تمہارے خلاف۔ اب ان شیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی ان کے ذہن، ان کو شیطان جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کی کہ جو اچھی نہیں ہیں، اور یہ تمہارے لیے پھر جیسے شیطان چالیں چلتا ہے، ان کی چالیں تمہارے لیے، یہ خواب مت بتانا۔ حضرت یوسف تو چھوٹے تھے لیکن بھائی سارے بڑے تھے۔ بائبل سے قرآن کوئی کہیں سے یہ بات ٹکراتی نہیں، قرآن کے ڈسکرپشن سے بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں 3 سے تو 10 بھائی تھے، اور پھر یہ جو آخری بیوی تھی چوتھی، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، بنیامین ان سے چھوٹے تھے۔ یہ 2 بھائی جو ہیں وہ ایک بیوی سے تھے سگے، اور وہ 10 جو تھے بڑے، وہ آپس میں بھی کسی ایک ماں کے بیٹے نہیں تھے، لیکن سب لوگ ایک ماحول تھا، سب ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ تو آگے آیا، اس کے اندر آیا کہ وہ لوگ جو قرآن نے بھی آگے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یعقوب۔ باقی کے اندر وہ خوبیاں نہیں تھی، اور ان کی چالیں اور دوسری چیزیں آئیں گے بھی آگے اس داستان کے اندر، وہ ساری چیزیں، ان کا کردار، کریکٹر انہیں معلوم تھا۔ تو ان سے بے پناہ امیدیں تھیں، انہوں نے بہت امیدیں رکھتے تھے وہ، تو اس بات سے وہ سارے کے سارے آپس میں ایک جتھا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور وہ ان سے بہت زیادہ خار کھاتے تھے یا جلتے تھے، حسد رکھتے تھے حضرت یوسف سے۔ اور یہ یوسف سے چھوٹے تھے بنیامین نبی، تو ان سے بھی رکھتے تھے حسد کی، یہ ان دونوں ہی سے ورنہ اصل تو حضرت یوسف سے تھی جتنی چیزیں تھیں۔ تو اس لیے کہا کہ دیکھو یہ اپنے بھائیوں کو بس بتانا، بھائی بڑے تھے، اس میں سے کچھ سوچیں گے، مطلب نکالیں گے کہ سجدہ کر، جو کچھ بھی مطلب نکالیں، انہوں نے تو سمجھ لیا ہوگا حضرت یعقوب نے کہ یہ کیا بات کہی گئی، یا خواب میں انہوں نے کیا دیکھا، اس کی جیسے آپ لوگ اپنی زبان میں تعبیر کہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف کو جو کچھ بتایا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ اس کا ان کو ان کے سامنے بیان مت کرنا۔ پھر میں واپس آیا ہوں ادھر، اس میں کچھ باتیں ہیں بڑی اہم۔ حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 سیارے اور سورج اور چاند یہ میرے آگے سجدہ ریز ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ تعبیر تھی اس خواب کی، وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس داستان کے آخر کے حصے میں کہ وہ پوری ہوئی، لیکن کچھ لفظی معنی بھی ہیں۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز جو ہمیں پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آئے تھے یا لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس پر جب میں نے غور کیا تھا پہلی مرتبہ، نجوم نہیں کہا، کوکب کہا۔ نجوم بھی ستاروں کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ترجمے میں سب جگہ ستارے لکھا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ کوکب اور نجوم میں فرق یہ ہے، نجم، کوکب اور نجوم میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ کوکب کہتے ہیں پلانٹس کو، سیارے، اور ستارے بھی شامل ہوتے ہیں اس کے اندر کوکب میں۔ ستارے، سیارے، یہ سب ملا کر ان کے لیے کوکب لفظ آتا ہے، اور وہ نجوم صرف سٹارز کو کہتے ہیں، ستاروں کو۔ اب ستارے سیارے میں فرق کیا ہے یہ تفصیل تو میں یہاں نہیں رکھوں گا، لمبی بات ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لی کہ سورج ایک سٹار ہے، ستارہ۔ اب بچپن سے تو سنتے چلے آئے سورج ستارہ، تارے تو وہ ہوتے ہیں جو باریک باریک نظر آتے ہیں۔
وہ اس بہت دور ہے اس لیے نظر آتے ہیں. سورج ایک اسٹار ہے, سورج ستارہ ہے, اور اس کے چاروں طرف یہ جتنے گھوم رہے ہیں سیارے یہ پلانٹس ہیں جن میں سے ایک زمین ہے. اور زمین کے چاروں طرف ان میں سے یہ جتنے پلانٹس گھوم رہے ہیں سورج کے چاروں طرف, ان میں سے کئی کے اپنے چھوٹے چھوٹے سے سیارے جو ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. تو ہماری زمین, انہیں ہم چاند کہتے ہیں, مونس. ہماری زمین کا ایک مون ہے, دوسرے اور پلانٹس کے کئی کئی مون بھی ہیں, کسی کا ایک بھی نہیں ہے جو اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. تو یہ ہے پلانٹس. سن از اے اسٹار, سورج ایک اسٹار ہے. اگر بہت جتنا دور ہے, یہ تو کائنات میں بہت قریب ہے. جو ہمارا سولر سسٹم یا ہمارے نظام شمسی میں تو بالکل گھر پر ہے. کہکشاں یا کائنات یونیورس کے اندر اور اربوں کہکشائیں. تو اگر یہ دور ہوتا تو پھر یہ بھی ویسے چمکتا ہوا نظر آتا جیسے ٹمٹماتے ہوئے تارے. یہ عام طور سے, بس میں لمبا نہیں جاؤں گا, عام طور سے ایسا محسوس ہوتا ہے ان کا کہ جتنی دوری ہے اس کے حساب سے جو ان کا موومنٹ یا ان کی چالیں چلتے یہ بھی ہیں, لیکن یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں. اور سیارے اس کے مقابلے میں زیادہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے اسٹارز کے چاروں طرف. یہ الگ الگ فرق ہوتا ہے. اس کے اندر روشنی ہوتی ہے بہت, ستارے کے اندر وزن بہت کم ہوتا ہے, ہیلیم ہائیڈروجن سے بنا ہوتا ہے. اس کے اندر میٹل اور مادہ یہ بہت ہوتا ہے ان سیاروں کے اندر. تو بہرحال یہاں ذکر آیا کوکب. کوکب لفظ جو ہے وہ پلانٹس اسٹارز دونوں کے لیے آتا ہے, اور نجوم صرف اسٹارز کے لیے آتا ہے. تو 11 سیارے, پلانٹس, گرہ اور سورج اور چاند, یہ ہمارا, یعنی سب سے پہلی دفعہ میں نے اس پہ جب غور کیا تھا یہ کہ تو ہمارے نظام شمسی کا نقشہ کھینچا ہے, ہمارے سولر سسٹم کا. سورج اور چاند, ہمارے اس کے اندر ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے ہماری زمین کے ریلیشن شپ میں. اور ہماری زمین کے ریلیشن شپ میں جو ہمارا سولر سسٹم ہے, ہماری زمین کا ایک چاند ہے, ایک سورج ہے, اور بہت سے سیارے اور بھی ہیں. قرآن نے کہا 11 سیارے, تو اس سے تب کی بات ہے, یہ 25 سال سے زیادہ, 30 سال سے زیادہ پرانی, کہ تب مجھے اس بات کا یقین تھا کہ 11 سیارے ہوں گے, نکلیں گے. اس وقت یہ جو ماہرین ہیں فلکیات کے, ایسٹرونامرز اور اس کے علوم کے جو ماہرین ہیں, اس وقت ان کے نزدیک 9 سیارے تھے, 9 پلانٹس تھے. تو میں تب یہ کہتا تھا, میں نے کچھ کیمپس میں بھی کہا تھا, یہ بات کہی تھی تب, 2 اور ڈسکور ہوں گے, اس لیے کہ قرآن 11 کا ذکر کر رہا ہے تو 11 ہی نکلیں گے. انہوں نے ایک کم کر دیا ابھی 2006 یا 2005 کے اندر, ایک کم کر دیا. پلوٹو تھا ایک, اس پلوٹو کو انہوں نے کہا یہ سیارہ نہیں ہے, یعنی پلانٹ نہیں ہے یہ, اور اس کو اس لسٹ سے نکال دیا انہوں نے پلوٹو کو. تو اب یہ جو ایسٹرونامرز ہیں, انٹرنیشنل ایسوسیشن, انہوں نے کچھ کرائٹیریا بنائے, چونکہ انہوں نے بات کو دیکھا کہ تو اتنے ہی نہیں ہے, بہت ہیں جو گھوم رہے ہیں, بہت سی سیلیشیس باڈیز کہتے ہیں وہ گھوم رہی ہیں. کسے سیارہ کہیں, ان میں سے کسے نہیں کہیں پلانٹ. تو انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا, اس کرائٹیریا سے پلوٹو نکل گیا. ایک باقی سب چیزیں ملتی تھی جو انہوں نے ان کا اپنا تھا, اس میں سے ایک پوائنٹ ایسا تھا جو پلوٹو پہ نہیں پورا اترتا تھا, تو پلوٹو کو انہوں نے کہا اسے ہٹا دیا ہم نے, اب 8 رہ گئے. پلوٹو جیسا جو ہے وہ ایک ایریس نام کا ہے, ایک اور ہے, اس لیے کہ یہ بھی تبھی معلوم ہوا تھا جب انہی دنوں کے اندر جب میں اس کو بیان کرتا تھا کہ ایک تو آ گیا, 9 اور 1 10 ہو گئے, ایک اور آئے گا. اور اصل میں پلوٹو جیسے جو ہیں وہ اسے اب اس کو نام دیا ہے ڈوارف پلانٹ, بونا سیارہ. پلوٹو کو اب نام دیا ہے, یعنی فل فلیج نہیں بلکہ بونا سیارہ, یہی ایریس کو کہہ رہے ہیں. ایسے ہی 3 اور ہیں جو ڈوارف پلانٹس ہیں. اور پھر ابھی بہت سے اسی میں اتنے قریب کے حصے میں ابھی بہت سے نظر ہی نہیں آئے, اب تک نہیں نظر آئے. حد یہ کہ یہ بھی پلوٹو ہے, ایریس ہے, اسے ٹھیک سے نہیں دیکھا آج تک, جو اسی کے اس کے اندر ہے, اسی ہمارے سولر سسٹم نظام شمسی میں. تو یہ آخری درجے کے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوگا. یہ ان کا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے نا, جو بدلتے ہیں یہ خود بدلیں گے کرائٹیریا, اور کچھ اور پلانٹ ڈسکور ہوں گے, اور پھر جو کرائٹیریا بنائیں گے تو 11 ہی نکلیں گے, 11 آئیں گے.
تو یہ ایک اس کے اندر الگ سے ایک پیشین گوئی چھپی ہوئی ہے. یہ تب نکل کر سامنے آئے گی جب یہ 11 ہو جائیں گے. تب سارے لوگ کہیں گے دنیا کے قرآن کی تفسیر کرنے والے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا تھا. اور یہ کہیں گے اس وقت کے جو ایکس مسلموں کہیں گے پہلے تو کبھی نہیں تھا, یہ ترجمہ ہی نہیں تھا, آج یہ نہیں نکال لائے جب یہ ڈسکور ہو گیا. یہ ہے قرآن کا اعجاز. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے نہیں سمجھا تھا, میں آج بتا رہا ہوں. اور اس وقت بالکل کے لیے یہی کہا تھا قرآن نے, ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کائنات کے اندر. یعنی بہت سی آج نہیں معلوم, وہ سب اسی قرآن سے آتی چلی جائیں گے. بات اصلاً موضوع کچھ اور تھا, لیکن اس میں الفاظ ایسے استعمال کیے کہ اس سے پھر یہ سائنٹیفک حقیقت یا علم فلکیات کی کہ یا ایسٹرونامی کے علم کی جو ہے یہ بات ایک الگ سے اس کے اندر ایک ڈسکوری ہے جو قرآن. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کے معجزے جو کھلتے چلے جائیں گے آئندہ. بہرحال اب یہ اس موضوع کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, میرے آگے سجدہ ریز ہیں. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹے اس خواب کو ان کے سامنے مت کہنا, اپنے بھائیوں کے سامنے مت کہنا, حسد کریں گے تم سے, تمہارے خلاف کچھ چالیں اور چلنے لگیں گے. بڑے ہیں ان کی, کم از کم یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کچھ دیکھا, بڑا آنر ہو رہا ہے ان کا. اور گنتی گننے میں زیادہ فرق ہونے نہیں پڑتا کہ ایک ماں ایک باپ اور 11 باقی ہم لوگ اس کے بھائی, باقی اور حضرت یوسف کے علاوہ باقی جتنے بھائی ٹوٹل 12 ہیں. تو ان میں سے یہ چیزیں کسی کو کلک کر سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا ذکر مت کرنا, شیطان لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ میں, اور شیطان تو کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اب جو بات انہوں نے بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کو, جو کچھ انہوں نے بتایا, کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. لفظ تعویل ہے, احادیث مانے باتیں, حدیث مانے بات. کوئی چیز بیان کی جاتا ہے اسے حدیث کہتے ہیں, کچھ کہا جاتا ہے اسے حدیث. تمہیں وہ سکھائے گا وہ علم جو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے. تعویل لفظ ہے. دیکھیے تعویل ابھی اسی صورت میں آگے آئے گا. خوابوں کے سلسلے میں لفظ تعویل آتا ہے, جیسے آپ لوگ تعبیر کہتے ہیں. قرآن نے ہر جگہ خوابوں کے لیے تعویل لفظ استعمال. اس خواب کی تعویل شاہ نے کہا کہ تم بتاؤ, کوئی بتا سکتا ہے تو وہاں جو بڑے بڑے قابل بیٹھے ہوئے تھے دربار پہ, انہوں نے کہا کہ پریشان خواب ہے, ان کی تعویل ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اس کی گہرائی میں جا کر کچھ نہیں ملے گا, یہ ایسے ہی ہے. حضرت یوسف نے کہا میں بتا دوں گا اس کی تعویل. تو ہر جگہ لفظ تعویل آ رہا ہے اس کے ساتھ میں, یعنی سامنے سے نظر کچھ آ رہا ہے اور اصل میں گہرائی میں کچھ اور ہے. تو یہ ہوتی ہے تعویل. جہاں پر یہ قرآن میں یہ لفظ متشابہات کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت میں, متشابہات کی وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اللہ اور جو علم پختہ ہیں بس وہ جانتے ہیں ان متشابہات کی تعویل. تو وہ چیزیں جو سامنے سے کچھ اور نظر آ رہی ہیں, مطلب کچھ اور محسوس ہو رہا ہے لیکن گہرائی میں کچھ اور ہے, اسی کو متشابہات کہتے ہیں. یہ متشابہات وقت کے ساتھ ساتھ محکم ہوتی چلی جاتی ہیں, جہاں کلیئر ہر ایک کی سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے جب سائنٹیفک دور اور ہم آگے سائنس میں آگے اور پروگریس کرتے ہیں. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹے تمہیں تمہارا رب چنے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. وہ یتم نعمتہ علیکا, تم پر اپنی نعمت مکمل کرے گا. تو علیکا و علی آل یعقوب, اور آل یعقوب میرے اس جو آگے جو نسل چلے گی اولاد اس کے اوپر بھی. کما اتمہا علی ابویکا, جیسے تمہارے باپ دادا کے ساتھ میں کیا من قبل, اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق, ان کو بھی اللہ نے یہ علم دیا تھا اور ان پر بھی اپنی نعمتوں کی تکمیل کی تھی. یعنی یہ ان کو انٹیوشن تھا کہ اس میں وہ خوبیاں ہیں کہ اللہ ان کو, چونکہ نسل چلی آ رہی ہے, اور یہ بھی تھا کہ بائبل میں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس نسل کو میں بہت بڑھاؤں گا اور اس نسل کے اندر تمہاری جو ہے وہ سلسلہ چلے گا. تو ان کو یہ یقین تھا کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم اور اس کے بعد حضرت اسحاق اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب خود تھے, تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ آگے چلے گی نبوت, اور یہ یوسف ہی اس قابل, یہ وہ ان کو انٹیوشن ہوگا یا محسوس کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا جیسے یہ نعمت تمہارے باپ دادا کے اوپر تھی ایسی نعمت تمہارے اوپر پوری ہوگی. ان ربک علیم حکیم, میرا رب جو ہے وہ علم والا بھی ہے لیکن اس کا علم جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے.
لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اب یہ الگ سے پھر قرآن نے کہا، یہ بتاتے بتاتے کہ وہ خواب تھا، اور خواب کا تذکرہ جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حضرت یوسف سے کیا کہا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی اس داستان میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی آیات ہیں سوال پوچھنے والوں کے لیے. اب اس کی بنیاد پر مانا یہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ان سے سوال کرنے آئے تھے، یہودیوں نے سکھا دیا تھا انہیں مکے والوں کو کہ پوچھو ان سے حضرت یوسف کی داستان، چونکہ وہاں پر ہے ان کے یہاں جیسی بھی ہے بائبل کے اندر، کہ یہ وہاں سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے. حضرت موسیٰ کے یہ فلسطین میں رہتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچے، تو ان سے پوری بات یہ پوچھو، پوری تفصیل. تو جواب میں ایک مرتب ایک داستان آ گئی. یہ ایک روایت میں ہے اور ہو سکتا ہے صحیح ہو کہ اس میں ان کے سوال کا جواب آ گیا. لیکن بات صرف ایک سوال کی نہیں ہے، آیات للسائلین، جو کچھ بھی سوال کریں گے لوگ، پتہ نہیں کتنے سوال اس قصے میں آپ کے حل ہوں گے. یہ جو آگے چلے گا تمہارے بہت سے سوال اس کے اندر حل ہوتے چلے جائیں گے. سوال کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس پوری داستان کے اندر. تو اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین. آپس میں انہوں نے، ان کے یہ مشورے چلتے رہتے تھے، انہوں نے آپس میں یہ کہا یا کہتے بھی رہتے تھے کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے، ان سے والد جو ہیں یہ زیادہ احب الی ابینا، ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں. اور جبکہ مضبوط جتھا بڑا تو ہم لوگ ہیں، پوری ایک گروپ ہے، ایک بہت بڑا طاقتور، مطلب ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی دھاک جمانے کے لیے یہ جتھا بڑا ہونا، یہ تو اب بھی ہمارے یہاں بہت سی سوسائٹیز کے اندر ہے نا کہ ہم لوگ کتنے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے پاورفل ہیں. یہ پرانے دور میں تو جگہ جگہ مانا جاتا تھا کہ بہت سے لڑکے ہوئے ایک ساتھ تو ایک بڑا جتھا اس سے ہر ایک خوف زدہ ہوتا تھا، اور ان کی ایک دھاک ہوتی تھی. ان کا ایک دھاک تو ہماری، ہم بڑا جتھا ہے سب مل کے، اور اس کے باوجود ہمارے مقابلے میں یہ ان کو پریفرنس دیتے ہیں، ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ بالکل مطلب غلط ایک بات ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ہمارے والد جو ہے غلط سوچ کے اندر سری غلطی پر ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. تو آپس میں مشورہ یہ ہوا، پھر یہ بہت دنوں کا ہوگا یہ، تو پھر آخر میں پھر مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کرو کہ راستے سے ہٹاؤ، یوسف کو قتل کر دو. اور اصل میں تو دونوں کی بات تھی پیچھے کہ دونوں زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بہت کلیئر تھا کہ اصل میں حضرت یوسف ہی ہیں جن سے بے پناہ محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ یوسف کا مرڈر کرو، اسے ختم کرو اور راستے سے ہٹاؤ. او اطرحوہ ارضا، یا انہیں کسی دور کی سرزمین پہ ڈالو، کسی دوسرے بہت دور دراز کے علاقے میں ڈال کے آؤ، یا جہاں کہیں اس کا پتہ نہیں چل سکے. یقل لکم وجہ ابیکم، پھر اس کے بعد باپ کی ساری توجہ جو ہے وہ بس تمہیں لوگوں کی طرف رہے گی. یہ آپس میں مشورہ ہوا، جب یہ ہٹ جائے گا تب ہوگی ادھر توجہ، ورنہ اس کی موجودگی میں تو ہوگا نہیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور یہ ایک بڑا جرم کر لیں، اس کے بعد ہم بس بالکل سدھرے ہوئے لوگ ہوں گے. یہ تو بڑا ضروری تھا، یہ ایک کام کر لیں، اس کے بعد ہم بس نیک لوگ رہیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، الگ مشورے چل رہے تھے تو اس میں سے ایک کے ذہن میں آیا قتل مت کرو، مرڈر مت کرو. اور بھی راستہ ہے نا، جیسے پہلے بھی بات آئی، کسی نے یہ کہا ہوگا دور لے جاؤ اور کسی اور سرزمین میں لے جاؤ، تو اس نے ایک نے مشورہ دیا کہ قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے کسی دور کے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو. تو ظاہر ہے کہ جس کنویں میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے وہ ایبنڈنڈ ویل ہوگا، جسے چھوڑ دیا جاتا ہے سوکھا. قتل نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے. اتنا جو مشورہ دے رہا ہے کہ قتل نہیں کرنا ہے، اگر پانی کے کنویں میں ڈالیں تو مر جائے گا. تو بات جو ہے یہ بہت کلیئر ہے بغیر کہے ہوئے کہ بہت گہرے کسی کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس لیے کہ علاقہ ایسا تھا کہ وہ کنویں سوکھ جاتے تھے اور اس کے بعد پھر پانی اس میں نہیں آتا تھا، اور وہ بہت تھے، جگہ جگہ تھے.
تو اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں, یعنی سوکھے کنویں کی, اور کسی ایسی جگہ, اور چونکہ کئی تھے بہت سے, تو کوئی کسی کا یہ نہیں کہ ان کنوؤں میں ڈھونڈتا پھرے گا کہاں پر کون سا کنواں. والقوا فی غیابۃ الجب یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین, اور جان بچ جائے گی. کوئی اگر گزرنے والا ہوا تو ہو سکتا ہے کوئی قافلہ گزر رہا ہو اور اس کو آواز آ جائے اس کی, تو ہو سکتا ہے بچا کر لے جائے. اگر کرنا ہے تو یہ کرو ان کنتم فاعلین. تو پھر یہاں ہم نے مارا بھی نہیں جان سے اور چلا گیا یہاں سے, بات ختم ہو گئی, ہمارے یہاں سے دور چلا گیا, تو وہ لے جائیں گے کہیں نکال کر. قالوا یا ابانا, تو وہ کہنے لگے کہ اب آئے, پھر جب یہ مشورہ پورا ہو گیا تو والد کے پاس آئے کہ ابا جان مالک لا تأمنا علی یوسف, یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر کوئی اطمینان نہیں رکھتے, کوئی بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, اور ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اس کے, پھر بھی آپ اس کے معاملے میں, ہم ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتے کسی بھی طرح کا. ارسلوا معنا, ہمارے ساتھ بھی بھیجیے نا, ہم لوگ نکلتے ہیں, آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں, تو اسے بھیجیے کسی دن ہمارے ساتھ. ارسلوا معنا غدن, کل ہی بھیجیے. یرتا و یلعب, انجوائے کرے گا, ذرا کھیلے گا, تھوڑا سا باہر نکلے گا. تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم تو ہیں حفاظت کرنے کے لیے, ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے اور لازماً کریں گے, یقینی کریں گے. آپ کو کوئی ڈرنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قال, حضرت یعقوب نے فرمایا, انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ, جب نکلتے ہیں, جب کبھی ایسا ہو, یعنی دل میں خیال بھی آتا ہے کہ جائے, تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے, رنج ہونے لگتا ہے. یہ خیال مجھے رنج میں کہ یہ جو ہے تمہارے ساتھ میں جائے, اس خیال سے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے. وَأَخَافُ, اور خوف یہ ہوتا ہے, أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, کہ تم ادھر ادھر لگ جاؤ, غافل ہو جاؤ اور اس سے کوئی بھیڑیا کھا جائے. تو یہ خوف الگ سے اندیشہ ستاتا ہے. تو اگر تمہارے ساتھ میں جو نہیں بھیجتا ہوں تو علاقے میں ہوں گے, پھر اس کا مطلب بھیڑیے. تو وہ اب اس سے ایک بات اور ہے, یہ سمجھنا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے, علاقے میں بھیڑیے ہوں گے. بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ ویسے تو انسان اگر سامنے ہو کوئی ایک اور اس کے پاس ہتھیار کوئی نہ ہو تو بچ نہیں سکتا. اگر بھیڑیا حملہ کر دے, کوئی کسی قیمت پر بچ ہی نہیں سکتا. طاقت بھی اتنی ہوتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ میں ختم کرتا ہے, سیدھے گلے پر آتا ہے, فوراً ہڈ ٹوٹتا ہے, اور فوراً حملہ سیدھا گلے ہی پر ہوتا ہے, اور بہت پھرتی کے ساتھ میں ہوتا ہے. نہ اس کی پھرتی کو نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے, انسان سے بہت تیز بھاگتا ہے. پھر بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ عام طور سے اکیلے ہوتے ہیں, نظر آ جاتے ہیں, لیکن تھوڑی دور پر گول ہوتا ہے ان کا, رہتے گول میں ہیں. تو وہ اگر کوئی شکار دیکھ لیتے ہیں, ایک یا دو یا تین ہی شکار پر نظر رکھتے ہیں, کوئی بڑا شکار ہے تو حملہ نہیں کرتے, انتظار کرتے ہیں کہ واچ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے, ہمارا گول آ جائے تب اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا. انسان کا جہاں تک سوال ہے, انسانوں پر نہیں کرتے حملہ جب تک انہیں یہ ڈر نہیں ہو, کوئی خوف نہیں ہوتا, تب تک نہیں, تب بچتے ہیں انسان پر حملہ کرنے سے. باقی جانوروں پہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کو بھی ماریں گے تو کھا جائیں گے, ان کی غذا ہے وہ, لیکن انسان پر حملہ کرنے سے قدرت نے, نیچر نے رکھا ہے ان کے اندر, وہ بچتے ہیں, نہیں کرتے انسان پر. تو جہاں بھی بھیڑیوں کے واقعات ہیں وہاں ابھی بھی دنیا میں نے ڈیٹا دیکھے تھے, تو جہاں کسی کو مارا ہے انسانوں کو بھیڑیوں نے, تو 90% اس میں عورتیں ہیں. یعنی وہ پہچانتے کہ ان پہ کر سکتے, ہی کمزور ہے. حالانکہ بچ کر نہیں جا سکتا کوئی طاقتور سے طاقتور انسان بھیڑیے سے بغیر, اگر کوئی ہتھیار نہیں ہو تو بچ نہیں سکتا, اور کچھ منٹ نہیں لگیں گے ختم ہونے, لڑ ہی نہیں سکتا. کوئی مکہ مارنا چاہے, کچھ کرنا چاہے تو وہ تو ہاتھ گیا, وہ پھرتیلا اتنا ہوتا ہے, وہ پورا ہاتھ گیا, پورے ہاتھ کی ہڈی گئی. لیکن انسان پر جب تک اسے یہ خطرہ نہیں ہو کہ ان سے اس وقت تک بھیڑیا حملہ نہیں کرتا ان پر, کم سے کم مردوں پر. بچوں کے واقعات ہیں, عورتوں کے 90% ہیں, مردوں کے بہت کم ہیں. تو یہ تو ہے ریکارڈ پورا. اور جس علاقے میں بھیڑیے زیادہ ہوں اس علاقے کے لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو. یعنی یہ تو جیسے جو کچھ میں نے انفارمیشن آپ کو دی, میں نے تو پڑھی. تو جہاں ہیں زیادہ وہاں کے لوگ اس نیچر کو جانتے ہوں گے, جہاں پر یہ ہوتا ہو کہ چھوٹتے ان کو خوف ہوا کہ بھیڑیا لے جائے گا یا بھیڑیا مار کے کھا جائے گا, تم لوگ ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر وقت اس کی حفاظت نہ کر سکو. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے,
بائبل کہتی ہے کہ تقریباً 17-18 سال کے تھے وہ حضرت یوسف اس وقت. 17-18 سال کا نوجوان, پورا نوجوان کیا مطلب بہت انرجیٹک ہوتا ہے, اس کو بھیجنا کہ بھائیوں کے ساتھ بھیجنے میں ڈر لگ رہا ہے. یہ ایج نہیں ہے ایسی کہ بھائیوں کے ساتھ بھیجنے میں کہیں ڈر لگے. 17-18 سال کے یوتھ کو بھیجنے میں اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ ہٹے تو یہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا, اس اکیلے کو کھا جائے گا, اور دوسروں کے معاملے میں نہیں ڈر رہے ہیں. یہ تو کوئی کم عمر کا ہوگا تو یہ کہ اس کو الگ کہیں چھوڑ دیا, اس کو ماننی پڑی بات. وہ اپنا بھلا برا سمجھتا ہے 17-18 سال کا, یعنی جہاں تک حفاظت کا سوال ہے ان چیزوں کو. تو یہ سین پورا جو کچھ آگے چل رہا ہے, جو قرآن بیان کر رہا ہے, اس کے حساب سے 8 سے 10 سال سے کے بیچ میں ان کی عمریں اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ 17-18 سال کی عمر نہیں ہے ان کی. تو بائبل کے مطابق 17-18 سال کی عمر تھی. تو ایک بات تو کہی نہیں ہے, لیکن ان واقعات سے یہ کلیئر کی ہے. اور وہاں پہ بھی یہ بھیڑیے والی کہانی کا ذکر ہے, تو وہ پھر کلیش کرتی ہے اس نیچر سے یا اس بات سے کہ 17-18 سال کی عمر کو وہ بھیجنے سے بھائیوں کے ساتھ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی الگ ہو گئے تو یہ کہیں اس کی جان چلی جائے گی. کھلی جگہ کہیں تنہائی کے اندر بھائی الگ ہو گئے تو ادھر 7-8 سال 9 سال 10 سال والے تک کے لیے تو ڈر جو ہے وہ مناسب ہو سکتا ہے یا جائز ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے, تم ذرا سا کہیں ادھر ادھر تم لاپرواہ ہو جاؤ, اسے چھوڑ دو. قالو, انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ, ان کو بھیڑیا ہمارے ہوتے ہوئے ہم پورا بڑا جتھا ہے, اسے بھیڑیا کھا جائے, انا اذا لخاسرون, تو ہم تو بڑے مطلب ہم تو تباہی ہے, ہم تو بربادی ہیں, ہماری تو کچھ بھی جتھا نہیں, ہم بڑے خسارے میں ہوں گے. کا مطلب پھر تو ہماری کوئی ساکھی نہیں بچی اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا اس کو کھا جائے, ہم اتنا بڑا مضبوط جتھا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب, اب گئے بہت تفصیلات چھوڑ دی ہیں وہاں پر. یہ بہت حضرت یوسف کو بھی کلیئر ہو گیا جو کچھ انہوں نے وہاں پہ طے کیا کہ اب اسے جس علاقے میں بھی گئے, جتنی دور لے کر گئے اور وہاں آپس میں بات کی, وہاں پہ ان کے بھاگنے کا کوئی کوشچن نہیں تھا. تو حضرت یوسف کے کانوں میں بھی پڑ گئی ہوگی اور ان پر بھی کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سب جب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب اسے ایک ڈیپ گہرا کنواں بھی ڈھونڈ لیا انہوں نے ایسا جس میں پانی نہیں تھا. تو حضرت اس وقت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, تو ہم نے وحی کی. ابھی 8-10 سال کی عمر میں وحی کی. یہ وحی جو ہے یہ مختلف ہے. یہ وحی کا الفاظ ہے, قرآن نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. قرآن میں ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. تو یہ وہ وحی نہیں ہے جو باقاعدہ جسے فرشتے کی طرح ایک جبریل لے کر آتے ہیں لوگوں کے ہدایت کے لیے ہوتی ہے. یعنی ذہن میں خیال, وحی کے معنی خفیہ اشارہ, یعنی ذہن کے اندر یہ خیال مرتب کیا جو اچھے طریقے سے ان کے ذہن کے اندر آ گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, تو ہم نے ان کے دل میں دماغ میں یہ خیال ڈالا, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ایک دن ضرور تم یہ ان کے جو کرتوت ہیں اس کے اوپر انہیں وارننگ دو گے, آگاہ کرو گے کہ تم نے اچھا نہیں کیا تھا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور اس وقت یہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا اس بات کا جب کہ میں ایسا میں کروں گا. یہ بہت عجیب بات ہے. یہاں اس عمر کا بچہ جہاں پہ معلوم ہو کہ یہ 10 ہیں یہ, اور ان 10 نے یہ طے کر لیا کہ اب انہیں یہ معلوم ہو گیا انہیں کہ پھینکنے جا رہے ہیں کنویں کے اندر, تو اتنا تو معلوم ہے کہ اسی وقت مریں گے نہیں. یہ تو بہت کلیئر ہے کہ اسی وقت مر نہیں جائیں گے, لیکن وہ تو خوف سے مر جائے, چیخ چیخ کر ازمرا تو ہو جائے خوف سے. یہ بھی معلوم کہ بھاگ نہیں سکتا, شل ہو جائے ہاتھ پاؤں, بھاگ نہیں سکتا, اور اس کے بعد وہ خوف سے ازمرا ہو جائے. یہاں پوزیشن یہ ہے کہ وہ یہ ذہن میں لا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو اس وقت, لیکن آئے گا ایک دن کہ تمہارے کرتوت جو ہیں میں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیا تھا, اور اس وقت تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا جس وقت میں ایسا کروں گا. یہ چیز جو ہے یہ ہے نبوت کے بچپن سے جو زندگی نگرانی میں ہوتی ہے کہ یہ کریج تھی اور یہ ہمت تھی, یہ کوالٹی تھی ان کے بچپن کے اندر بھی ان کے اندر کہ اس وقت بجائے خوف ذرا سا بھی خوف نہیں تھا, اور ان کے ذہن میں, اور حضرت یعقوب علیہ السلام بتا چکے تھے کہ تم سے تمہیں اللہ منتخب کرے گا,
ان کی طرح منتخب کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ دادا اور حضرت اسحاق کو کیا گیا تھا، ان کی طرح تمہیں منتخب کرے گا۔ تو یہ والد یہ بتا چکے تھے، اور یہ تو پرسنل کریج اور ہمت کی بات تھی جن کو اللہ کو سلیکٹ کرنا تھا اپنا نبی بنانے کے لیے۔ تو ان کی جو بچپن سے تربیت ہوتی ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کیریکٹر ہے یہ، کہ جہاں پر بجائے خوف کے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو اس وقت، لیکن ایک دن آئے گا جب تمہیں پچھتانا پڑے گا، اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ آئے باپ کے پاس روتے دھوتے۔ درمیان میں یہ ہے کہ ڈال دیا ان کو، جس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں کہا قرآن کہ اتنی بات تو خود سمجھے کہ اپنے ان کے پاس روتے دھوتے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہا کہ اب روتے دھوتے آئے اور انہوں نے رو رو کر کہا کہ ابا جان ہم ذرا سے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، یعنی کوئی اسپورٹ کا کسی بھی ایک مقابلہ شروع ہو گیا تھا، اور ہم نے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا اپنے، اور فاکلہ الذئب، وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب ان کو تو یہ بھی یعنی سوچنا، وہ تو خود والد نے کہا تھا تو انہوں نے پھر یہی سب سے زیادہ اچھی ترکیب ہے، یعنی بنی بنائے ان کو ایکسکیوز بھی جو ملا تھا کہ لیک کرنا کیا ہے، ان کا ٹھیک ہے یہ اس سے ڈرتے تھے، وہ بھیڑیا ہی کھا گیا۔ ان کہا کہ وہ بھیڑیا آ کر کھا گیا۔ اچھا بھیڑیا کھا جائے گا تو ہڈیاں بھی تو ہوں گی نا، ہڈیاں تو بچیں گی، کچھ ہڈیاں بچیں گی، وہاں پر کچھ اور ریمینس بچیں گے، باقی تو سب چڑھ کر جائیں گے، وہ ساری ہڈیاں تھوڑی کھا جائے گا۔ تو ہڈیاں تو لے کر آئے نہیں، خالی ایک قمیص لے آئے، تو حضرت یعقوب تو ویسے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے آ رہا ہے کہ آگے کہا بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم چاہے جتنا سچ بولیں آپ یقین کریں گے نہیں ہمارا، یہ ہمیں پہلے سے اندازہ ہے، لیکن ہوا یہی ہے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا۔ ہم دراصل آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ان کو سامان کے پاس بٹھایا تھا۔ وجاؤ علی قمیصی بدم کذب، اور ہوا یہ تھا کہ خون لگا لائے تھے جھوٹا ان کے کرتے کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام جو پہنے ہوئے تھے۔ قالا، حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بہت کلیئر انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوا ہے، تو تمہارے نفسوں نے یہ معاملہ تمہارے لیے بڑا آسان کر دیا، اس طریقے کی بات مجھ سے کہہ دینا۔ اب یہ بھی ان کو جدائی کا یا ان کے اوپر کیا گزرے گی چاہے جتنا شوق ہو، لیکن انہیں معلوم تھا جو انہوں نے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اللہ تمہیں چنے گا، منتخب کرے گا، تو یہ تو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو کہیں برباد ہو جانے دے، مر جانے دے، کسی جگہ تباہی کی طرف نکل جانے دے، یہ تو تھا یقین۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیٹا گیا، اب کہاں گیا یہ تو، اور بوڑھے تھے بہت، اتنے بوڑھے تھے کہ پھر یہ بہت جوان سارے لڑکے تھے، 10 جو جوان لڑکے تھے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور سب نے مل کر ایک بات بنائی تھی، تو خوب سمجھ رہے تھے، اور سمجھ رہے کی بات جیسے میں نے کہا کہ یہ لے آئے تو انہوں نے فوراً سمجھ گئے کہ بہت کلیئر تھا کہ وہ ہڈیاں بھی تو اکٹھی کر کے لائے ہوتے نا، خالی ایک کرتا لے آئے تو ویسے ہی کلیئر ہے۔ پھر جو بات انہوں نے کہی تھی وہی بنا کے بھی لے آئے وہ، تو یہ ساری باتیں بہت کلیئر تھی کہ جھوٹے، لیکن سب ایک بات کہہ رہے ہیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ کلیئر کر دی کہ مجھے یقین نہیں تمہاری بات کا، تمہارے لیے یہ کام بڑا آسان ہو گیا، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، استقامت اختیار کروں گا، اور بہت خوبصورت بڑے حسین انداز میں کروں گا، یعنی خالی ایسے ہی نہیں کہ صبر استقامت، میں اپنے ڈٹا رہوں گا، میں اپنے کام میں لگا رہوں گا، اور بہت حسین انداز میں کروں گا، بہت خوبصورت انداز میں، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور یہ جتنی باتیں تم نے بنائیں اس کے اوپر مستعان، میرا اصل جو مددگار ہے وہ اللہ ہی ہے، بس یعنی جیسے کہتے ہیں نا میں نے اللہ کے حوالے کیا، مجھے معلوم ہے کہ میری مدد کرے گا۔ یہ لفظ کیا ہے مستعان؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت۔ میں نے سمجھایا آپ کو وہاں پر کہ استعانت اور اعانت میں فرق ہے، دونوں مدد ہوتی ہے۔ اعانت وہ مدد ہے جو ہم پلیز یہ کرسی ذرا سے ادھر رکھ دیجئے، تو مدد تو ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے ایک دوسرے کی، اور مدد مانگی بھی جاتی ہے۔ قرآن میں ہی ہے کہ ذوالقرنین نے کہا اعینونی بقوہ، تم مین پاور دو، اس کے ذریعے میری ہیلپ کرو، مدد کرو۔
इय्याक नस्तईन, मदद माने दोनों के एक ही, सिर्फ मदद तुमसे, अल्लाह सिर्फ आपसे ही मांगते हैं मदद, बस और किसी से नहीं मांगते, सिर्फ तुमसे या सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं, किसी और, इसका मतलब किसी और से नहीं मांगते। तो इआनत तो मांगते हैं, दोनों का मादा एक है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन इआनत और इस्तिआनत में जो फ़र्क है वो पहले मैं वादे कर चुका हूँ कि वो सिर्फ वो चीज़ें जो सिर्फ अल्लाह के कंट्रोल के अंदर हैं, वो मदद जो है वो इस्तिआनत। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, तो अब ये तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, और मैं वही इस्तिआनत करने वाला है, मदद करने वाला है। तुम जितनी बातें बना रहे हो उसके ख़िलाफ़, बस मैंने उसी से मैं मदद तलब करूँगा, वही मेरी मदद करेगा। उन्हें यकीन था कि होगा जो कुछ भी होगा। अब ये बात हम आयत नंबर 18 तक पहुँचे, और जगह जगह जब रुकेगी तो कोई नया बयान शुरू नहीं होगा। ये तो एक ही वाक़या जो है तकरीबन आखिर तक चला गया है, आखिर के हिस्से में कुछ हिदायत हैं, बीच में दरमियान में कुछ कुरान बिटवीन द लाइन्स जो कुछ कहता है समझाने के लिए, वो चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा आयत नंबर 19-19 से हम शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा